السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سکندر علی اور میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے سیریز اور سوشل اسٹڈیز لیکچرز ود دا امپورٹنٹ MCQs۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ارتھ گلوب اور آج ہم پڑھیں گے لیٹیٹیوڈس اور لانگیٹیوڈس کے بارے میں۔ ہم لیٹیٹیوڈ سے شروع کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز یہ ارتھ ہے اور اس کو ایک امیجنری لائن ڈیوائڈ کرتی ہے جس کو ہم ایکویٹر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ارتھ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ جو لیٹیٹیوڈس لائن ہوتی ہیں وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ایک سرکل کی شیپ میں ہوتی ہیں اور یہ ایکویٹر سے پیرالل ہوتی ہیں، اور یہ ناردرن ہیمسفیئر اور ساؤدرن ہیمسفیئر میں برابر پر لائن ہوتی ہیں، پر یہ برابر نہیں ہوتی۔ اب ہم تھوڑا سا ڈگری کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹیٹیوڈس میں ہم ڈگری ایکویٹر سے میئر کرتے ہیں۔ اب میری پکس میں گرین ایرو کو دیکھیں تو یہ 0 ڈگری ریفرنس یعنی ایکویٹر کو شو کر رہی ہیں۔ اس کی لمبائی سب سے زیادہ ہوتی ہے لیٹیٹیوڈس کی لائن میں، اور جو اس کے بعد والی لیٹیٹیوڈس لائنز ہوں گی ناردرن ہیمسفیئر اور ساؤدرن ہیمسفیئر میں، وہ ایز کمپیئر ٹو ایکویٹر سے کم ہوتی جائیں گی۔ تو یہ لائنز پیرالل تو ہوتی ہیں پر یہ جو ہے آپس میں برابر نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈگری کے بیچ میں کتنے کلومیٹرز ہوتے ہیں۔ ارتھ کے بیچ سے ایک سرکل کے باہر کی طرف ہم دیکھیں تو 0 ڈگری دکھائی دے رہا ہے، جس کو ہم ایکویٹر بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم ایکویٹر کے اوپر یا نیچے جیسے جیسے جائیں گے تو ہماری ڈگریز ویسے بڑھتی جائیں گی، جیسا میرے پکچرز میں دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھیں گے تو 0 سے 10 ڈگری بن رہی ہے، پھر اس کے بعد 20، پھر 30، تو اس طرح یہ ہم جیسے ہی ایسٹ سے اوپر جائیں گے تو یہ 90 ڈگری تک جائے گا، اور جیسے ہی ہم پھر ایسٹ سے نیچے جائیں گے نارتھ کی سائڈ پہ تو یہ جو ہے 0 سے 90 تک یہ نیچے بھی ڈگری بنتی جائے گی۔ تو یہ اگر ہم لائنز سم اپ کریں تو یہ 180 ڈگری بنتی ہے، 180 لائنز بنتی ہیں، اور ایک اگر اس میں ایکویٹر کی لائن انکلوڈ کریں تو یہ 181 ٹوٹل لائنز بنتی ہیں۔ تو ہمارے آج کل کے ایگزامس میں یہ اکثر سوال آتا ہے کہ ایکویٹرز کی دنیا کے گلوب میں کتنی لائنز ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 181۔ اور لیٹیٹیوڈس میں ہر ڈگری میں 111 کلومیٹرز آتے ہیں، اور یہ بھی سوال امپورٹنٹ میں آتا ہے کہ یہ لیٹیٹیوڈس کی ڈگری ہر ڈگری میں کتنے کلومیٹرز آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ڈگری میں تقریباً 111 کلومیٹرز آتے ہیں۔ لیٹیٹیوڈس میں 5 مور امپورٹنٹ لیٹیٹیوڈس کی لائنز ہوتی ہیں، جس میں جو ارتھ کے سب سے اوپر والی لائن ہوتی ہے اس کو ہم آرکٹک سرکل کہتے ہیں، جو تقریباً 66 ڈگری نارتھ پہ ہوتی ہے، اور جو ہے یہ جو ہے ناردرن ہیمسفیئر میں آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو لائن آتی ہے جس کو ہم ٹراپک آف کینسر کہتے ہیں، جو 23.5 نارتھ سائڈ ڈگری پہ آتی ہے ناردرن ہیمسفیئر میں، اور بیچ میں جو تھرڈ نمبر پہ لائن ہے اس کو ہم ایکویٹر کہتے ہیں، جو ورلڈ کو ڈیوائڈ کرتی ہے۔ پھر تھرڈ لائن پہ جو ہے 23.5 جو ہے ڈگری پہ لائن ہوتی ہے جس کو ساؤدرن ہیمسفیئر میں، جس کو ہم ٹراپک آف کیپریکون کہتے ہیں۔ اور جو ہے 5th نمبر پہ جو لاسٹ لائن ہے لیٹیٹیوڈس میں اس کو ہم انٹارکٹیکا سرکل کہتے ہیں، جو 66 ساؤتھ کی سائڈ پہ ڈگری بنتی ہے ساؤدرن سائڈ پہ۔ تو یہ جو ہے امپورٹنٹ لائنز ہیں جو اکثر ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، جیسے کہ ٹراپک آف کینسر کون سے ریجن میں آتا ہے، ساؤدرن جو ہے میں آتا ہے یا ناردرن ہیمسفیئر میں آتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو یاد رکھیں تو ہمیں
اس آنسر کو اس کوشچن کو آنسر دینے میں بہت ایزی ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں لانگیٹیوڈس کی طرف۔ لانگیٹیوڈ میں بھی ایک امیجنری لائنس ہوتی ہیں ارتھ میں جو نارتھ سے پوسٹ کی طرف، نارتھ سے شروع ہوتی ہیں اور ساؤتھ پہ ختم ہوتی ہیں، اور جس طرح لیٹیٹیوڈس میں ایک امیجنری لائن ڈیوائڈ کرتی تھی، ایکویٹر کرتے تھے اس کو، اسی طرح جو ہے لانگیٹیوڈس میں بھی ایک امیجنری لائن ہے جس کو ہم پرائم میریڈین کہتے ہیں، اور یہ بھی ارتھ کو ویسٹرن اور ساؤدرن جو ہے ہیمسفیئر میں ڈیوائڈ کرتی ہے۔ لیٹیٹیوڈ کی طرح لانگیٹیوڈ میں بھی لائنز اور ڈگریز بنتی ہیں۔ ہر ایک ڈگری میں تقریباً 111.3 کلومیٹرز ڈسٹینس ہوتا ہے۔ ہم اپنے سلائیڈ میں ارتھ کی طرف دیکھیں تو وہ ایرو جو ہے پرائم میریڈین کو شو کر رہا ہے۔ یہ پرائم میریڈین بالکل بیچ میں سے ارتھ کو ڈیوائڈ کر رہی ہے لانگیٹیوڈنلی۔ سو پرائم میریڈین کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو رویل آبزرویٹری گرین وچ مین نیر لنڈن سے پاس ہوتی ہے، مینس یہ لنڈن کے قریب سے پاس ہوتی ہے، اور یہ طے کیا گیا تھا انٹرنیشنلی کہ دنیا میں جتنا بھی ٹائم ہوگا وہ اس کو بیس بنا کے دیکھا جائے گا۔ لیٹ سپوز اگر یہاں پہ 2 بج رہے ہیں تو دنیا میں دوسرے ملکوں میں کتنا ٹائم ہوا ہوگا، تو یہ جو ہے ہم پرائم میریڈین کی بنیاد پہ دیکھیں گے۔ تو پرائم میریڈین صرف ٹائم کوآرڈینیشن کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن ڈیٹ کیسے بنتی ہے یا ڈیٹ کیسے چینج ہوتی ہے اس کو الگ جو ہے کہا جاتا ہے، اس کو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بھی کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم جی ایم ٹی یعنی گرین مین وچ ٹائم بھی جو ہے کہہ سکتے ہیں، اور 1972 میں اس کو الگ نیم دیا گیا تھا یو ٹی سی، مینس یونیورسل ٹائم کوآرڈینیٹرز۔ اب ہم آتے ہیں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن IDL پر۔ لانگیٹیوڈس میں ہم نے پڑھا کہ پرائم میریڈین ایک لائن ہوتی ہے جو ارتھ کو ڈیوائڈ کرتی ہے، تو اس کے اپوزٹ ایک اور لائن ہوتی ہے جس کو ہم انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بھی کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے دنیا میں جتنے بھی ڈیٹس ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی ہیں۔ اس لائن کو اینٹی پوڈل پوائنٹ بھی کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا جو ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جو ہے موو کرتی ہے۔ سو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن سپوز یہاں پہ 12 PM ہیں، تو ویسٹ میں جتنے بھی ملک ہوں گے وہاں پہ جو ہے 12 PM سے کم ٹائم ہو رہا ہوگا، اور ایسٹ میں جتنے بھی ملک ہیں وہ 12 PM سے 12 PM سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ 1 گھنٹے میں تقریباً 15 ڈگری موو کرتی ہے دنیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے۔ یہ ہمارا اوور آل امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے۔ اب ہم چلتے ہیں MCQs کی سائڈ پہ۔ نمبر 1 جو ہمارا امپورٹنٹ MCQs ہے جو اکثر ایگزامز میں آتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف پیرالل لائنس اکراس دی گلوب آر۔ اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو پیرالل لائنس ہے اس کا ٹوٹل نمبر کیا ہے۔ ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ لیٹیٹیوڈس میں تقریباً 180 لائنز ہوتی ہیں، اور اس میں ایک ایکویٹر کی امیجنری لائن ملائیں تو وہ 181 جو ہے پیرالل لائنز بنتی ہیں۔ اور اس MCQs میں جو رائٹ آنسر ہے وہ A ہے۔ نمبر 2 پہ ہے نارتھ ہاف آف دا ارتھ از نون ایز۔ ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ جو ہے ایکویٹر جو ہے ارتھ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے، وہ ایک ساؤدرن ہیمسفیئر ہوتا ہے اور دوسرا ناردرن ہیمسفیئر ہوتا ہے۔
جو نارتھ کی سائڈ پہ ہوتا ہے اس کو ناردرن ہیمسفیئر کہتے ہیں، اور جو ساؤتھ کی سائڈ پہ ہوتا ہے اس کو ساؤدرن ہیمسفیئر کہتے ہیں. تو اس MCQs میں رائٹ آنسر ہے بی. نمبر 3 پہ ہے پرائم میریڈین پاسز تھرو. سو ہم نے اوپر پوائنٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ پرائم میریڈین کہاں سے گزرتی ہے. سو ہم نے یہ وہاں پہ پڑھا تھا کہ وہ رویل آبزرویٹری گرین وچ ٹائم کے پاس نیئر لنڈن سے کراس ہوتی ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی. واٹ از دا گلوب مینس. سو گلوب کی معنی کیا ہے؟ تو گلوب کی جو ہے رائٹ آنسر جو اس کا ہے وہ ہے فورتھ ڈائمینشنل ریپرزنٹیشن آف دی ارتھ. مینس یہ ریپرزینٹ کرتی ہے ارتھ کو چاروں طرف سے، نارتھ سے ویسٹ اور ایسٹ سے ویسٹ کی طرف. نمبر 5 پہ ہے آرکٹکس آف آرکٹک سرکلز لوکیٹڈ ان. سو ہم نے اوپر جو ہے لیٹیٹیوڈس میں 5 امپورٹنٹ لائنس کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ ارتھ میں کہاں کہاں ہوتی ہیں. تو آرکٹک جو ہے سرکل جو ہے وہ ناردرن ہیمسفیئر میں ہوتا ہے. اور نمبر 6 پہ ہے ڈسکرائب دا شیپ آف ارتھ. ارتھ کی شیپ کس طرح ہوتی ہے؟ تو اس کا رائٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے a sphere which is flattened at the pole and bulges at the center. سو ارتھ مکمل جو ہے وہ جو ہے مکمل اسپیئر شیپ میں نہیں ہے اور یہ اوبلک شیپ میں ہوتی ہے. مینس یہ ایک سے سائڈ سے تھوڑی سی دبی ہوئی ہوتی ہے. سو نمبر 7 پہ ہے واٹ آر دا لیٹیٹیوڈس اینڈ لانگیٹیوڈس لائنس. تو لیٹیٹیوڈس اور لانگیٹیوڈس لائنس کون سی ہوتی ہیں جو ہے لائنس واٹ آر دا لیٹیٹیوڈس اینڈ لانگیٹیوڈس لائنس. تو اس کا رائٹ آنسر ہے این امیجنری لائنس دیٹ ڈیوائڈس ورڈس. ٹھیک ہے، یہ جو ہے فرضی لائنس ہوتی ہیں جو ارتھ کو ڈیوائڈ کرتی ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم ارتھ میں جو لوکیشنس ہیں اس کو ایگزیکٹ جو ہے وے میں اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اور نمبر 8 پہ ہے ہمارا which divides the earth in two equal parts northern hemisphere and southern hemisphere is. جو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ ارتھ جو ہے ہمیں دو حصوں میں جو ہے ایکویٹر جو ہے ہمیں دو حصوں میں جو ہے ارتھ کو ڈیوائڈ کرتا ہے. سو اس کا رائٹ آنسر ہے ایکویٹر. دا نمبر آف میریڈین آف لیٹیٹیوڈس آر. تو اس میں جو لائنس ہیں میریڈین جو اس میں وہ ہے 360. اور نمبر 10 پہ ہے what exact location of international date line is. تو یہ ہمیشہ جو ہے اپوزٹ ہوتی ہے پرائم میریڈین کے. سو اس کا رائٹ آنسر ہے بی. سو یہ ہمارا آج کا لیکچر یہاں پہ پورا ہوا. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی اگلی جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.